بسم الله الرحمن الرحيم. اور محمد و آل محمد صلوات. برائے خشنودی امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات. صلی اللہ محمد اور محمد و آل محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عنهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فاتبعوه والذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صلوات. سے ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص. حضرت مولانا سید آخر حسین زیدی نصیر محبوب الحسن رحم اللہ عنہ الفاتحہ. الرحمن الرحیم درجات کی بلندی کے لیے سلوات. امارات میں اور دیگر عرب ممالک میں جو مومنین کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں ان مسائل کے حل کے لیے توسل کرتے ہوئے بابا سے بلند تر سلوات.
پروردگار عالم اپنے اس کلام میں معارف، مفاہیم، علم، عرفان، معلومات کا ایک ذخیرہ، ایک سمندر، ایک وسیع دسترخوان ہمیں عطا کر۔ آیہ کریمہ کے آغاز میں سرکار دو جہاں کا ذکر ہے اور اختتام میں علی کی بات ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اللہ اس آیہ کریمہ میں مکمل نظام حیات اور نظام زندگی عطا کر۔ فضائل مولا نبی کا بھی بیان ہے اور نبی کی اتباع کرنے والوں کی عظمت کا بیان ہے، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو نبی کی اتباع کرے اس کی عظمت کیا ہے، اور جو نبی کے علی کی اتباع کرے، صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ تو آیہ کریمہ نسبتاً مطول ہے اور طویل آیت ہے، مگر میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس مجلس میں اپنے طالب علمانہ لہجے میں اس آیت کا ترجمہ اور مختصر اس کی تفسیر پر غور کیا جائے۔ ارشاد ہو رہا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الأمی، وہ لوگ کہ جو اتباع کرتے ہیں ہمارے رسول کی۔ ترجمہ ہمارے رسول کا میں کر رہا ہوں کیونکہ رسول پر الف لام لگا ہوا ہے، ہر رسول مراد نہیں، ورنہ آج کے مسلمانوں کے لیے پھر ہر رسول کی اتباع لازم ہوگی، اور جن کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں ان کی اتباع کریں گے تو پھر اس شریعت کا کیا ہوگا؟ بہت سارے کام انبیاء معصوم کرتے رہے جو ہمارے نبی نے ان سے ہٹ کر حکم دیا ہے، تو پھر اگر رسول مطلق مراد ہو تو پھر تضاد سامنے آ جائے گا۔ تو یہاں ترجمے میں نہیں کہا جائے گا کہ وہ لوگ کہ جو اتباع کرتے ہیں رسول کی، نہیں، ہمارے رسول کی۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کا بیان ہے، اللہ کے لہجے میں، اللہ کا لہجہ ہے نا، آیا قرآن اللہ کا لہجہ ہے نا، اللہ کا کلام ہے، ہمارے اس رسول کی جو اتباع کرتا ہے، اور رسول النبی، ہمارے اس رسول نبی کی اتباع۔ رسول پہلے کہا ہے، نبی بعد میں کہا ہے، جبکہ رسالت نبوت سے بڑا درجہ ہے۔ اگر ترتیب میں بات ہوتی تو ہوتی کہ جو اتباع کرے ہمارے نبی کی جو رسول بھی ہے، یہ نہیں کہا گیا ہے، جو اتباع کرے ہمارے رسول کی جو نبی بھی ہے۔ پہلے تو یہ ذہن مبارک میں ہے کہ اللہ نے جب بھی عظمت مصطفیٰ کی بات کی ہے وہاں نبوت کے درجے کو اور منصب کو یاد دلایا، اور جب بھی اللہ نے ذمہ داریوں کی بات کی ہے تو رسالت کے منصب کو۔ یا ایھا الرسول، صلوات پڑھنا محمد، یا ایھا الرسول بلغ، پہنچا دو وہ جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے، ہمارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، کیونکہ وہ ذمہ داریوں کا عنوان ہے، تو وہ عنوان رسالت کے ساتھ یاد کیا۔ اور جہاں عظمت کی بات ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہاں صلوات بھجوانا مراد ہے، یہاں فضیلت کی بات ہے، یہاں عظمت کی بات ہے۔ یہاں نہیں کہہ رہا اللہ کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الرسول، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الامی، یہ نہیں کہہ رہا، یہاں نبی کہہ کر پکارا ہے۔ جہاں عظمت کا کی بات آئی، جہاں فضیلت کی بات آئی وہاں نبوت سے بات شروع ہوئی، اور جہاں ذمہ داریوں کی بات آئی وہاں رسالت سے بات شروع ہوئی۔ قرآن فہمی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو محسوس کیجئے گا، یہاں پر پڑھے گا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں نبی پر۔ بھائی نبوت کے بعد تو رسالت کا درجہ ہے، رسالت کے بعد امامت کا درجہ ہے، اللہ نبوت کے بعد والے درجوں کا ذکر کیوں نہیں کر رہا؟ میں ان بچوں کے لیے ایک مثال دے دیتا ہوں۔ اگر تعارف کروا دیا جائے اور تعارف میں کہا جائے کہ یہ مثلا ڈاکٹر ہے، یہ ایم اے پاس ہے، مثلا ایم اے پاس ہے مثلا، اور یہ تعارف کرانے کے بعد کہا جائے یہ میٹرک پاس بھی ہے، بڑے تعارف کے بعد چھوٹے تعارف بنتا نہیں ہے۔ جب کہہ دیا یہ رسول ہے تو پھر نبی کیوں کہہ رہا ہے؟ رسالت کے عنوان کے بعد نبوت کی بات کیوں آئی ہے؟ یہاں جو اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بات عظمت کی ہے، بات فضیلت کی ہے،
اللہ اور ملائکہ نبی پر صلوات بھیجتے ہیں. رسول کب سے ہیں؟ اچھا یہ بھی نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی احمد، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی محمد. اللہ چاہتا تو یہ بھی کہہ دیتا احمد بھی قرآن میں نام ہے، محمد بھی قرآن میں اللہ نے اپنے نبی کا نام لیا ہے، لہذا یہ نہیں، نبی کہہ کر پکارا. اس لیے کہ احمد ہے یہ آسمانوں میں، محمد ہے یہ زمینوں میں، مگر نبی جب سے ہے جب کچھ بھی نہیں تھا. تو صلوات کا سلسلہ شروع سے ہے. عظمت کی بات وقت جب سے ہے جب آدم بھی نہیں تھے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل الرسول النبی الامی. اب یہاں کیونکہ ذمہ داریوں کی بات ہو رہی، یہاں بے عنوان نبوت اتباع نہیں ہوتی، بے عنوان رسالت اتباع ہوتی. پھر نبی کا ذکر کرنے کا کیا ضرورت تھی؟ بتایا گیا کہ یہ ہمارا رسول نبی بھی ہے، اور بات کر دی یہ امی بھی ہے. یعنی نبوت کی جو عمر ہے نا وہ رسالت کی عمر سے زیادہ لمبی ہے، اور امی ہونے کی جو عمر ہے وہ نبوت سے بھی زیادہ ہے. شاید میں اپنے کم سے ان کے لیے کچھ کہہ سکوں. یہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ رسول نبی امی کی اتباع. ربیع الاول کا مہینہ ہے، کچھ دیر رک جاتے ہیں نبی کی ذات پر. ایک صلوات پڑھے ذرا محمد وآلہ. لفظ امی کہہ کر بھی اللہ نے اپنے نبی کو یاد کیا ہے. اب یہاں امی کا اگر وہ معنی لیں کہ جو معنی ان لوگوں نے لیا ہے جن لوگوں نے امی کے معنی سمجھے نہیں ہے. دیکھیے ایک روایت ہے، ایک درایت ہے، ایک منظر ہے، ایک حقیقت ہے. منظر کچھ اور ہوتا ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. نظر کچھ اور آتا ہے، ہوتا کچھ اور ہے. توجہ ہے؟ ہم بہت دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، شاہراہوں کے اوپر پانی نظر آ رہا ہوتا ہے، قریب جاتے ہیں تو پانی نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں جی سراب ہے. یہ پنکھا جو آپ کے میرے سر پہ گھوم رہا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے تھال گھوم رہا ہو، جبکہ تھال نہیں ہے، 3 پر ہے. انگارے کو آپ دائرے کے اندر ذرا اس کو چل کھینچ دیں تو آپ کو ایک آگ کا ویل اور پہیا نظر آئے، جبکہ وہ ویل نہیں ہے. تو ہمیں نظر کچھ اور آ رہا ہے کچھ اور. عزیزان گرامی، جو چشمے سر سے دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اتنا ہی دیکھتے ہیں جتنا ان کا سر دیکھ رہا ہو. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل. لیکن جو چشمے جان سے دیکھنے والے، جو دل کی آنکھوں سے دیکھنے والے ہوتے ہیں، ان کی پھر نگاہیں محدود نہیں ہیں. تو نظر کچھ اور آتا ہے، ہوتا کچھ اور ہے. ظاہری طور پر انہوں نے کہا کہ امی کے کیا معنی ہے؟ امی کے معنی یہ ہے کہ جسے لکھنا نہ آتا ہو معذاللہ، میں تو بول بھی نہیں پا. یہ امی کے وہی معنی لیجئے نا جو لغت میں ہے. ہمیشہ اگر کسی لفظ کی تشریح کرنا مطلب مقصود ہو تو لغوی اصطلاح کو ترجیح دیا جائے گا. لغوی اصطلاح کو استعمال کرنا اور سمجھنا ترجیحاً پہلے اس کے اوپر غور ہوگا. لغت میں کیا کہا جاتا ہے، کس کو کہا جاتا ہے، اہل لغت نے اس کو کس معنی میں لکھا ہے. پھر کہا جاتا ہے دیکھیں لغت میں تو یہ ہے مگر ہندوستان میں اس کا یہ معنی ہے، پاکستان میں یہ معنی ہے، ایران میں وہ معنی ہے. تو وہ پھر اصطلاح میں اور رواج میں اور روایات میں اور رسومات میں کیا ہے وہ پھر بدلتا رہے گا، جیسے جیسے محل بدلتا چلا جائے گا. تو کون سی چیزیں جو ہمیں پلٹاتی ہے اصلی چیز کی طرف، وہ ہے لغت. اہل ادب تشریف فرمائے لغت کی طرف ہم پلٹتے ہیں. لغت میں اس معنی میں ہے، اب اس علاقے میں اس معنی میں، اس علاقے میں اس معنی میں. عزیزان گرامی، لغت کے معنی چھوڑ کر ہم اصطلاحوں کے معنی میں نہیں جا سکتے اگر لغت کے معنی ہم نے دیکھنے ہی نہ ہو. لغت میں امی کا مطلب ہے اصلی. ماں کو کیوں کہتے ہیں ماں کو ہم اس لیے کہتے ہیں خاندان کی اصل ہوتی ہے، گھر کی اصل ہوتی ہے. مکے کو
القرى کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ قریوں کی ماں ہے. جتنی بھی زمین بننا شروع ہوئی وہ مکے کے بعد بنی ہے. یہ زمین جو اس وقت ہم جس پر رہ رہے ہیں یہ اس کا آغاز مکے سے ہوا ہے. اللہ نے سب سے پہلے مکے کی زمین کو اور وہ بھی خانہ کعبہ کی زمین کو بنایا. اس میں تو بحث ہے کہ وہ مرکز ہے یا نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی بحث نہیں ہے کہ اس کا آغاز زمین کا آغاز وہیں سے ہوا ہے. یہ تو آج جدید سائنس والے لوگ اور جدید جغرافیہ کا علم رکھنے والے لوگ اعتراض کر رہے ہیں، اور ہم نے یہ کبھی کہا بھی نہیں ہے. یعنی بڑے مستند اور مضبوط کتابوں میں یہ بات نہیں ہے کہ زمین کا درمیان وہ ہے اور وسط وہ ہے. زمین کا وسط کعبہ نہیں ہے، آغاز کعبے سے. ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا، صلوات پڑھیں محمد زمین کا جب آغاز ہوا ہے، بننے کا آغاز ہوا ہے، خلقت ارض جب آغاز ہوا اس کا تو وہ مکے سے ہوا. مکے میں بھی اس نقطے سے ہوا جہاں آج کعبہ ہے. تو اسے ام القریٰ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قریوں کی ماں ہے. بعد میں سارے قریے بنے، یا پاکستان میں قریہ ہے، کراچی بھی قریہ ہے. ان سب قریوں کی جو ماں ہے وہ مکہ ہے. تو ام القریٰ اصل جس کو کہا جائے اسے عربی میں اصل کو ام کہا جاتا ہے. کہا امی، ہمارا نبی اصلی ہے، کوئی اس پہ اثر انداز نہیں ہو پایا، کسی نے اس پہ اپنا رنگ نہیں دکھایا، یہ کسی سے متاثر نہیں ہوتا، جیسا تھا ویسا ہی ہے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. آپ یہ کیسے تھے؟ ربیع الاول میں مولا نبی کو خوش کرنے میں مل کر یہ کیسے تھے یہ بھی کوئی قرآن سے ہی پوچھ لے. جب ہم نے قرآن سے پوچھنا چاہا، اللہ سے پوچھنا چاہا یا اللہ یہ کیسے تھے، تو فرمایا انک لعلی خلق عظیم. یہ عظیم تھے، عظیم ہے، عظیم رہیں گے. صلوات پڑھیں گے محمد وآلہ. ان کے خلقت عظمت پر، ان کے خلقت عظمت پر ممکن ہے مجھے مجلس کے بعد روک لیا جائے. ترجمہ کیا کر دیا آپ نے؟ انک لعلی خلق عظیم. ان کی خلقت عظمت پر، ہم نے تو ترجمہ اس کا پڑھا ہے ان کے اخلاق عظمت پر. مولانا جلدی میں تو نہیں کہہ گئے تھے، نہیں قصداً کہہ رہا ہوں. اگر عربی کا لفظ ہوتا خلق عظیم، انک لعلی خلق عظیم ہوتا تو ترجمہ وہ ہونا چاہیے تھا جو ہوتا ہے. ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز کیا. خلق کب لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ خلق لکھا ہوا ہے. نام پر پیش ہے. ذرا صلوات پڑھیں محمد وآلہ. جی خلق. اگر نام جزم ہوتا، نام پر جزم ہوتا، نام ساکن ہوتا تو پھر اخلاق کے معنی میں تھا. ہم نے آپ کے اخلاقیات کو عظمت عطا کی ہے، آپ کو اخلاق کے بڑے درجے پر فائز کیا ہے. یہ اخلاق میں لام پر جزم کا پیش ہے. خلق عظیم، ہم نے آپ کو تخلیق کی عظمت پر فائز کیا. آپ سے اچھا بنایا ہی نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. بھائی ایک اور صلوات نبی کی تعلق. تخلیق عظیم تخلیق پر ہم نے آپ کو خلق کیا، بنایا، فائز قرار دیا، اللہ رکھا. جی اور جیسا بنایا تھا ویسے ہی ہے. لہٰذا ان کی آنکھوں جیسی آنکھیں کسی کی نہیں، ان کی زبان جیسی زبان کسی کی نہیں، جی ان کے شمائل جیسے شمائل کسی کے نہیں، ان کے وجود جیسا وجود کسی کا نہیں. میرے مولا فرماتے ہیں لِكُلِّ عُضْوٍ عَلَى مَعْجَزَةٍ، اللہ نے نبی کے ہر عضو کو ایک معجزہ عطا کیا. مولا علی کا فرمان، مولا علی فرمانے ہر عضو مصطفیٰ کو اللہ نے ایک معجزہ عطا کیا. کبھی بالوں کا معجزہ بیان کیا، کبھی پیشانی کا معجزہ بیان کیا، کبھی بھووں کا معجزہ، کبھی پلکوں کا معجزہ، لبائے مبارک کا معجزہ، نبی مکرم کے بدن مبارک سے نکلنے والی رطوبتوں کے معجزے، وہ پسینہ ہو، وہ لعاب دہن ہو. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. ایک اور صلوات نبی کے ساتھ
تو آپ کے بدن مبارک سے نکلنے والا خون ہو، جب چاہتے ہیں یہ خون دودھ میں بدل جاتا ہے۔ امام حسین کو بھوک لگی تھی، سیدہ دور تھی، نبی نے اتنا انتظار بھی نہیں کیا کہ سیدہ آ جائیں، حسین کا ایک لمحہ رونا بھی گوارا نہیں تھا، اپنا انگوٹھا مولا حسین کے منہ میں دے دیا۔ سنی شیعہ نے لکھا ہے، ہمارے یہاں کی روایت ہے کہ نبی کے انگوٹھے سے دودھ نکلنے لگا اور امام حسین نے سیر ہو کر دودھ پیا اور دوسرے ہاتھ سے حسین مولا کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا، نبی نے حسین آہستہ پیو، یہ اللہ نے تمہارے لیے بنایا۔ ان کی تخلیق عظیم ہے، عظمت ہے، امی یعنی اصلی، جیسے تھے ویسے ہی۔ تو جہاں تخلیق میں عظیم ہے وہاں عزیزان گرامی اور کون سے کمالات؟ تو علم ایک عظمت کا ایک عنوان ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ بدن تو سنوار کر بھیجے، آنکھیں تو سجا کر بھیجے؟ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اور اللہ علم کی عظمت انہیں عطا نہ کرے۔ رشتہ آیا ایک بچے کا ایک بچی کے لیے، کہا بچے کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے، تو ماں باپ اور کیا بھائی پڑھا لکھا اتنا ہے، اتنی تعلیم ہے، اتنا عابد ہے، اتنا صحیح ہے، خوب غور کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہاتھ اگر نہیں ہے، پڑھا لکھا تو ہے، ذہین تو ہے، عالم تو ہے، دانشور تو ہے، اچھی ڈگریاں تو ہے، کوئی بات نہیں، قبول کر لیتے ہیں۔ ایک رشتہ آیا کہ ایک آنکھ نہیں ہے، قبول کر لیتے ہیں، باقی چیزیں تو بہت اچھی ہیں، سب سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ پڑھا لکھا ہے، ڈگریاں بڑی اچھی ہیں۔ اور اگر کہہ دیا جائے یہ بدن بہت خوبصورت ہے اور اتنے 6 فٹ کا ہے اور آنکھیں ایسی اور پیشانی ویسی اور ناک ایسی، اور آدمی دیکھ کر ایک مرتبہ کھڑا دیکھتے ہی رہ جائے، اتنا حسین ہے، مگر پڑھا لکھا نہیں، پڑھا لکھا نہیں، تو ماں باپ کہیں گے اس حسن کو ہم کہاں لے جائیں گے؟ اگر پڑھا لکھا نہیں ہے تو ہم اپنی بچی کو نہیں بیائیں گے۔ سارے کمالات تو نبی کے بیان ہوں اور پھر آخر میں کہہ دیا جائے کہ پڑھنا نہیں آتا۔ صلوات پڑھنا محمد و آل محمد۔ تعریف کر رہے ہو یا مذمت کر رہے ہو؟ امی کا مطلب اصلی، جیسا ہم نے بنایا تھا یہ ایسے ہی ہے۔ اب کیسا بنایا تھا؟ نبی کی بات تو بات میں کرنا، علی کی سن لو۔ میرے مولا علی فرماتے من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا، جس نے مجھے ایک حرف سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا دیا۔ یہ مولا کا فرمان اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ مولا استادوں کی عظمت بیان کر رہے ہیں۔ میں دوسرا پہلو دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ مولا یہ فرمائے کسی میں جرأت ہے تو ایک حرف سکھا کر دکھائے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ کسی کے پاس ایسا علم ہے تو مجھے بتائے۔ تو جب علی یہ دعویٰ کرتے نظر آئے سلونی سلونی قبل ان تفلدونی، تو وہ نبی کے جس نے علی کو لعاب دہن دیا تو دعویٰ سلونی ہوا، اس نبی کا علم کس درجے کا ہوگا؟ بلکہ عزیزان گرامی بات تو اس سے بالا تر کہ اگر سرکار کچھ فرما دے تو وہ علم بن جاتا ہے۔ نبی کی حدیثوں کے مجموعے ہی کو تو علم کہا جاتا ہے۔ یعنی میں نبی کی حدیثوں کو پڑھ کر عالم مجتہد فقیہ بن جاؤں، مفتی دورہ بن جاؤں، اور جن کو پڑھ کر میں مفتی بنا ہوں وہ پڑھتے نہیں تھے، کیا بات ہے؟ تو یہاں امی نبوت کے بعد اور رسالت کے بعد بیان کر کے بتایا یہ جیسے تھے ویسے ہی ہیں۔ اور ایک پہلو تو یہ، دوسرا پہلو یہ کہ ہم ماحول کا اثر لیتے ہیں، ہم پر اثر ہوتا ہے زمانے کا، گرمی سردی کا، استادوں کا، دوستوں کا، سختیوں کا، نرمیوں کا، تشدد کا، رافت کا، ہم پر اثر ہوتا ہے، ماحول کا، استادوں کا، ساتھیوں کا، شاگردوں کا۔ ہو کر آئے 6 مہینے کے لیے کسی سمندر پار ملک سے تو اردو بھی وہ بگاڑ کے بول رہے ہیں، یہ کیا ہوا؟ سربا اپنے طرح کہنے لگے کیا کریں
6 مہینے انگریزوں کے ساتھ رہے تو ہمارا لہجہ ایسا ہو گیا. تم نے انگریزوں کو اپنا لہجہ کیوں نہیں سکھایا؟ کمزوری تو یہ ہے کہ جو جس سے اثر لیتا ہے، جس کو اپنے اوپر زیادہ ترجیح اور اہمیت دیتا ہے، اس کا اثر لیتا ہے. قاعدہ یہی ہے. میں مفتی عنایت علی شاہ صاحب اللہ مقامہ بہت بزرگان قدیم خیرپور ریاست کے اندر مفتی تھے، اور جب ریاست ختم ہوئی ہے تو وہاں کے وہ آخری مفتی تھے. ان سے پہلے مفتی خالد حسین صاحب تھے، ان سے پہلے بھی اس طرح سے سلسلہ تھا. تو سرائی کی مادری زبان تھی. پروفیسر علی رضا شاہ صاحب کے بارے ان کی مادری زبان جو تھی وہ سرائی کی تھی. میں ان کے ساتھ 1 مہینہ رہا ہوں گا یا اس سے گزارا. صلوات پڑھیں گے محمد. تو ان کا کیونکہ احترام تھا میرے دماغ پر، میرے اوپر ان کا ایک احترام تھا، ایک مقام تھا. میرے بڑوں کے استاد تھے، میرے والد کے استاد تھے، نازائی اسکول تھے. تو ان کا جو روب تھا میرے اوپر، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں پھر 2 مہینے تک سرائی کی لہجے میں اردو بول رہا تھا. ان کے چلے جانے کے بعد تو میرے لہجے میں بھی رنگ آ گیا تھا. تو اثر انسان کس کا دیتا ہے؟ اس کا کہ جس کا روب. ابھی ہمیں کلشس میں تھے شاہ صاحب، وہاں ہمارے سامنے کچھ ایسا ماحول بنایا گیا تھا کہ ایک عجیب سا ماحول تھا. میں اس کے ذرا تفصیل تو نہیں جاؤں گا، اشارہ بھی ایسا کروں گا جو بس اشارہ ہی رہے گا. تو ایک مرتبہ اندر سے ایک کیفیت ہونے لگی کہ تو جیسے ہندوستان پاکستان کی فوجیں سامنے بیٹھی ہو. تو میں نے بیوی سے توسل کیا کچھ لمحے کے لیے. میں کہا بیوی ہم آپ کی وجہ سے یہاں بیٹھے ہیں، ہمارا ذاتی ان سے کوئی مسئلہ نہیں، تو آپ ہی مدد کریں. ابھی جو حالات ہوئے اس سلسلے میں ایک نشست، تو آپ یقین جانیے میرے اندر سے ایک جیسے آواز مجھے خیال ڈالا گیا، اور خیال یہ تھا کہ گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، گھبرانے کی کیا ضرورت ہے. بکے ہوئے لوگ، پیسوں کے پجاری لوگ، پیسے کھانے والے لوگ، ان سے تمہیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے. پھر ایک اعتماد کی کیفیت ہوئی، اور پھر الحمدللہ وہ محفل بنا میں ماں تمام شد. صلوات پڑھ رہا ہوں. اثر انسان جب لیتا ہے کہ جب سامنے والے کا روب، سامنے والے کا اگر روب ہوگا تو اثر پڑے گا انسان کے مزاج پر، رویوں پر، طریقوں پر، لہجے پر. اور اگر سامنے والے کا روب ہی نہیں ہے تو کوئی اثر نہیں لے گا. اس کا کیا اثر لینا ہے؟ یہ جو امی کہا ہے اللہ نے اپنے نبی کو، یہ جہاں آئے ہیں وہ اس قابل کا ہے جو ان پہ اثر کریں. یہ جیسے تھے ویسے ہی ہیں. صلوات پڑھیں گے محمد والے. رسول النبی الامی. اور وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں ہمارے رسول نبی امی کی، وہ کون ہے رسول؟ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ. یہ پہلی دفعہ سامنے آنے والی شخصیت نہیں ہے، یہ اچانک کوئی ظاہر ہونے والا وجود نہیں ہے. یہ وہ ہے جس کا ذکر پہلے ہوتا آیا ہے. پہلی مرتبہ سامنے نہیں لائے ہم اس شخصیت کو. ہم نے تورات والوں کو بھی بتایا تھا کوئی آنے والا ہے، ہم نے انجیل والوں کو کہہ دیا تھا کوئی آنے والا ہے. جیسے آج آخری زمانے میں تم مہدی کا انتظار کر رہے ہو، ہم نے سابقہ امتوں کو محمد کا انتظار کروایا. تو انتظار تو انسان کی تقدیر ہے. صلوات پڑھیں گے محمد والے. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. یہ وہ رسول نبی امی ہے کہ جن کا ذکر تورات میں، انجیل میں پہلے سے ہم نے ان کے سامنے لکھ دیا تھا. ان کے پادری، کعب الآبار، ان کے یہودی علماء ان کو بتاتے تھے کوئی ایسا رسول آنے والا ہے. اور جب وہ رسول آتا تھا کہ جس کا زمانہ تھا اور ہمارے نبی مراد نہیں ہوتے تھے اس رسول سے، تو پھر یہ کہتے تھے ہے یہ رسول، یہ وہ نہیں ہے جس کا بتایا. پھر وہ بھی کہتا تھا میں وہ نہیں ہوں. حضرت عیسیٰ میں اتنے کمالات اللہ نے رکھ دیے تھے. خدمت چاہوں گا بھائی، بغیر باپ کے دنیا میں آنا ظاہری کمال ہی اتنا بڑا تھا. پھر مردوں کو زندہ کرنا، مریضوں کو شفا دینا،
حضرت عیسیٰ اگر تمام انبیاء کا جن جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے ہم سب کی اگر ہم ایک لسٹ بنائیں اور ان کی عظمتوں کی فہرست بنائیں تو اللہ نے سب سے زیادہ حضرت عیسیٰ کی عظمت کو بیان کیا ہے قرآن میں، ان کے فضائل کو بیان کیا ہے۔ وہ جس کے فضائل اتنے تھے اس پر شبہ ہونا تھا نا کہ یہی آخری نبی ہے، تو لوگ کہتے ہیں یہی آخری رسول ہے، انہی پر ختم ہونی ہے کائنات اور دنیا۔ تو حضرت عیسیٰ نے فوراً فرما دیا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي، میں تمہیں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور نبی توجہ ہے۔ سرکار کا ذکر گزشتہ امتوں میں ہوتا رہا، ایک رسول آنے والا ہے، ایک رسول آنے والا ہے۔ ایک یہودی نجومی تھا، کئی نام اس کے آئے ہیں، عجیب و غریب سے نام ہے، صرف سر تھا اس کا، باقی گوشت کا لوٹا تھا، ایک گوشت کا مجموعہ، ایک کہہ لیجیے بہت بڑا گوشت کا ٹکڑا ہے، مجموعہ گوشت تھا، نہ اس کے پیر تھے نہ ہاتھ تھے، اور سر گھومتا تھا، بولتا تھا، بات کرتا تھا، بہت بڑا نجومی تھا۔ یہ سر جس سال سرکار کی آمد ہوئی ہے عام الفیل میں، اس زمانے میں یہ تھا۔ تو جب شب ولادت سرکار کی آئی، حضرت کی آئی اور ولادت ہو گئی رات میں، تو یہ اپنے کلبے میں، اپنے جہاں اس کا خانقاہ تھی وہاں بیٹھا ہوا تھا، تو یہ بیلا ہوا اٹھا اور چیخنے چلانے لگا کہ مجھے باہر لے جاؤ۔ اس کو ٹوکری میں اٹھا کے اس کے گولی لے کے کرتے تھے، تو اس کو باہر لے کر رکھا، آسمان کی طرف دیکھتا اور کہنے لگا کہ میرے بڑوں نے اور ان کے بڑوں نے جو بتایا تھا کہ اس دنیا کو تبدیل کرنے والا، اس دنیا میں جو ہے وہ غریبوں کے لیے کرنے والا اور ظالموں کے خلاف بھی ایسا کرنے والا، وہ پورا ہی تفصیل کے اس کی آمد کی خبر دی گئی ہے، اور وہ آج رات آنے ہیں۔ یہ ستارے بتا رہے ہیں، میرا حساب بتا رہا ہے کہ فلاں ستارہ جب فلاں ستارے سے جا کے ملے گا اور دور سے جا کے ملے گا تو پھر یہ ہونا تھا، یہ میرے بڑوں نے مجھے بتایا تھا، وہ آگے آئے گا۔ تو کہنے لگا مجھے مکے لے چلو۔ دوسرے دن صبح مکہ لے آئے، رات ولادت ہو چکی ہے سرکار کی، اور اسے خانہ کعبہ کے حدود میں ایک جگہ پر اس کی ٹوکری کو رکھ دیا۔ اب یہ مطاف میں طواف کرنے والوں کو اور حرم میں آنے والوں کو ایک ایک کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک حضرت ابو طالب کی آمد، تو دور سے حضرت کو آتے ہوئے دیکھا تو چیخنے لگا اسے میرے پاس لے کر آؤ، یہ جو آ رہا ہے اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ تو لوگ دوڑے جو اس کے تھے مرید معتقد، انہوں نے کہا جی آپ کو ہمارا وہ بلا رہا ہے، نجومی بلا رہا ہے، اور اچھے میں فلاں ہے۔ حضرت ابو طالب اس جانتے تھے نام، حضرت فرمایا مجھے اس سے کوئی کام نہیں ہے، میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا۔ خدا کے بتایا کہ جی وہ کہہ رہے میں تو نہیں ہوں گا، کہ پھر مجھے لے چلو۔ پھر نوکری اٹھا کر حضرت ابو طالب کے سامنے لا کر حضرت ابو طالب سے کہنے لگا کہ آپ کی پیشانی میں وہی نور ہے جو رات کو آیا۔ حضرت نے فرمایا اللہ نے مجھے بھتیجا عطا کیا ہے اور اس کا نام ہم نے محمد رکھا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے اور حضرت ابو طالب نے مل کر نام رکھا محمد۔ محمد رکھا ہوا نام ہے، کسی میں جرأت ہے تو کہو کافر ماں باپ کا رکھا ہوا ہے نام بدل دے۔ سلمان پڑھنا محمد والے جیسے تھے ویسے، اور یہ پہلے سے بتائے گئے ہیں کہ آنے والے الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اب ان کے کچھ کام ہیں، جو آئے ہیں ان کے کچھ کام ہیں۔ سب سے پہلا کام ان کا یہ ہے یامرہم بالمعروف، یہ معروف کی کا امر کرتے ہیں، معروف کا حکم دیتے ہیں۔ وینہاہم عن المنکر، اور منکر سے روکتے ہیں، ان لوگوں کو منکر سے روکتے ہیں، لوگوں کو منکر سے روکتے ہیں، لوگوں کو امر معروف کرتے ہیں، معروف کا امر کرتے ہیں، منکر سے روکتے ہیں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور طیبات کو ان کے لیے حلال قرار دیتے ہیں۔
وَيَحْرُمُ عَنْهُمُ الْخَبَائِثَ اور خبائث کو ان کے لیے حرام کرا دے. وَيَدْعَ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ اور ان کی گردنوں میں جو بندوں کی بندگی کے طوق ڈلے ہوئے ان طوقوں کو کھول کر انہیں آزادی عطا کر. میرے مولا علی سے پوچھا مولا جہاد کا مطلب کیا ہے؟ مولا علی سے پوچھا جہاد کا مطلب کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا جہاد کا مطلب یہ ہے کہ لِيُخْرِجَ النَّاسَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىٰ عِبَادَةِ الرَّحْمَٰنِ. جہاد کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کی عبادت سے بندوں کو نکال کر رحمان کی عبادت تک لایا جائے. یہ جہاد کی تعریف مولا علی کی ہوئی ہے. ان کا کام یہ ہے, اس رسول نبی امی کا کام یہ ہے کہ لوگوں کے گردنوں میں جو بندوں کی بندگی کا طوق ڈلا ہوا ہے اسے اتار کر پھینک دیں. اور پھر آیت آگے بڑھتی ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ بس وہ لوگ کہ جو اس رسول پر ایمان لائے, وَعَذَّرُوهُ جنہوں نے میرے اس رسول کا دفاع کیا, وَنَصَرُوهُ اور جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. دربار فرعون میں یہ کہنا کہ سن تو لو, یہ مدد کرنا نہیں ہے جی, یہ دفاع کرنا ہے. مدد اس سے بات تر بات انسان ایک درجہ اور آگے آ جائے. وہ لوگ کہ جو میرے نبی کی مدد کرتے ہیں. اور آگے آیت بڑھتی ہے وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اور اس نور کی اتباع کرتے ہیں جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے. نور کی اتباع, نور کی اتباع. اگر نور سے مراد قرآن ہوتا تو اطاعت کا لفظ آتا, اتباع کا لفظ نہ. یہ لفظ اتباع بتا رہا ہے کہ یہ نور قرآن نہیں ہے, کوئی پیکر ہے, کوئی وجود ہے جو عمل انجام دے کر دکھائے گا. تم ایسا کرو گے تو اتباع کہلائے گی. وہ نور کون ہے کہ جو نبی کے ساتھ نازل ہوا؟ انا وعلی من نور ہوا, میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل جو اس نور کی اتباع کرے اولئک هم المفلحون, وہی فلاح پانے والے. فلاح انہیں ملے گی, کامیابی انہیں ملے گی. انجام ان کا بخیر ہے کہ جو نبی کے اوپر ایمان لائیں, نبی کا دفاع کریں, نبی کی مدد کریں اور اس نور کی اتباع کریں جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے. وہ نور روشن ہے کہ وہ نور کون ہے. عزیزان گرامی, عالم دین کا کام بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر ترجیحی بنیادوں پر اس کا کام ہے. ورنہ ہر فرد پر جیسے نماز واجب ہے ایسے ہی امر بالمعروف بھی اور نہی عن المنکر بھی واجب ہے. ترجیحی بنیادوں پر کیونکہ اس نے اس شعبے کو اپنے لیے منتخب کیا, لہذا ترجیحی بنیادوں پر اس کی طرف دیکھا جاتا ہے, اس سے توقع ہوتی ہے کہ وہ حلال اور طیب چیزوں کو حلال بتائیں کہ حلال کیا ہے اور حرام بتائیں. یعنی امر بالمعروف کریں, نہی عن المنکر کریں اور حلال اور حرام کی تمیز دیں. ایک عالم دین کا ترجیحی بنیادوں پر ہی کام, اور یہ وہ کر سکتا ہے جو جانتا ہو. امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہم پر واجب ہے. مولانا کہہ رہے ہیں کہ جی ہر فرد پر واجب ہے جیسے نماز پڑھنا واجب ہے, تو نماز پڑھنا واجب ہے یہ کہہ کر نماز ہو نہیں جائے گی. نماز سیکھنا پڑے گی, نماز کے طریقوں کو سیکھنا ہوگا, اس کے جو مسائل ہیں انہیں جاننا ہوگا, شکیات نماز پر غور کرنا ہوگا. اسی طرح اگر کہا جاتا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہر فرد پر واجب ہے, تو معروف کو جاننا ہوگا تبھی تو عمل کریں گے, منکر کو پہچاننا ہوگا تبھی تو روکیں گے. تو اسی طرح طیبات کو سمجھنا ہوگا تبھی تو حلال, اور خبائث کو سمجھنا ہوگا تبھی تو حرام کہہ سکیں گے. تو خود ان ذمہ داریوں کے پیچھے ایک اور ذمہ داری ہے, اور وہ ذمہ داری حصول علم کی ذمہ داری ہے. یعنی میں امر کی تبلیغ نہیں کر سکوں گا, نہیں
منکر سے نہیں روک سکوں گا، طیبات پر راغب نہیں کر سکوں گا، خبائث سے نہیں روک سکوں گا جب تک کہ ان کے بارے میں مجھے معلومات نہیں ہوگی۔ تو ذمہ داریوں سے پہلے ایک اور ذمہ داری ہے، وہ ہے حصول علم کی ذمہ داری۔ حصول علم جس کا جتنا زیادہ ہوگا، حصول علم میں جو جتنا زیادہ آگے ہوگا، اتنا ہی زیادہ اچھے انداز سے وہ یہ فریضہ ادا کر سکے گا۔ لہذا شدت و ضعف ہے، ہمارے علاقے کے مولانا بھی عالم ہیں، ہمارے ملک کے بڑے عالم بھی عالم ہیں، ہمارے اس وقت کی دنیا کے بڑے مراجع اور مجتہدین بھی بڑے عالم ہیں، اور پھر اسی طول میں ائمہ عالم ہیں، نبی عالم ہیں، اللہ عالم ہے۔ تو کیا سب برابر ہیں؟ جیسے سب شہید ایک جیسے نہیں، اللہ بھی شہید ہے، نبی بھی شہید ہے، ہمارے شہید بھی شہید ہے۔ تو لفظ تو ایک صحیح ہے، تو ایک سا لفظ ایک سے معنی کی طرف نہیں رہنمائی کرتا، معنی مختلف ہے، لفظ مشترک ہے۔ تو جس کی جتنی سنگین ذمہ داری ہے اتنی ہی اس کے پاس علم بھی زیادہ ہے۔ میرا کام ممکن ہے ایک خطے تک محدود ہو، اس میں بھی میں ناکام رہوں اور دعویٰ نہ کر سکوں، لیکن جو پوری کائنات کے لیے عالم ہو اس کی عظمت پھر اسی حساب سے۔ تو ہمیں ہمارا کوئی مقایسہ ہی نہیں ہے ان ہستیوں کے ساتھ، پھر ہمارا اور ان کا تو یہ بہت موٹا سا فرق ہے، بہت روشن فرق ہے کہ ہم یہاں پڑھتے ہیں تب بھی نہیں پڑھ پاتے، وہ وہاں سے پڑھ کر آتے ہیں۔ ہم جاہل دنیا میں آتے ہیں اور وہ عالم دنیا میں آتے ہیں۔ ہم آتے ہیں تو واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم ماں کے شکم سے اس حالت میں آتے ہو کہ تم شے کے بارے میں نہیں جانتے، اور وہ کہ ان کے لیے کہا جاتا ہے علمک ما لم تکن تعلم، جو نہیں جانتے تھے وہ ہم نے آپ کو دے دیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو ایک عالم دین کی ذمہ داریاں عزیزان اکرام ایک عالم کی وجہ سے برسی ہے، اور عالم اگر صرف عالم ہو اور اس کا علم اس کی زبان سے زیادہ اور اس کے حلق سے زیادہ اور اس کے گلے سے زیادہ نہ اندر ہو نہ باہر آتا ہو، تو وہ پھر معلومات کا ذخیرہ تو ہو سکتا ہے، لیکن عالم ائمہ کی زبان میں، اچھا یہ جملہ بھی کہنے سے پہلے ایک دو جملوں کی تکلیف دیکھیے۔ ہر چیز کی تعریف ہے، جب علم کی تعریف فلسفی کرتا ہے تو ایک اور تعریف کرتا ہے، تاریخ دان کرتا ہے ایک اور تعریف کرتا ہے، ایک علم کلام والا کرتا ہے ایک اور تعریف کرتا ہے۔ جی علم کی تعریف جب ایک عارف کرتا ہے تو وہ اور تعریف کرتا ہے۔ ذخیرہ معلومات کو بھی علم کہا ہے، لیکن عرفاء ذخیرہ معلومات کو علم نہیں کہتے۔ عرفاء ائمہ کی اس حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں العلم نور یقذف اللہ فی قلبہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اس کے دل میں نور ڈال دیتا ہے، یہ علم ہے۔ صلوات پڑھیں گے نبی کی ذات پر۔ جس کے دل میں اللہ چاہتا ہے نور ڈال دیتا ہے، یہ علم ہے۔ اب کاظم کربلائی یا بشار بکائی یا زکریا ابن آدم ایک لمبی فہرست بنے گی ان لوگوں کی جنہوں نے کسی مکتب میں نہیں پڑھا، مگر قرآن حافظ تھے، اس کے تفسیر قرآن عین تعلیمات اہل بیت بتاتے تھے۔ ان میں سے ایک کاظم کربلائی تو وہ تھے کربلائی کہ انہیں نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا، ان کے سامنے قرآن کی آیت اور ایک حدیث اور پھر کسی کا عربی کا جملہ 4-6 باتیں رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے سن لو قرآن کون سا، تو یہ اسی جملے پر ہاتھ رکھتے تھے کہ یہ قرآن تو قرآن ہوتا تھا۔ کسی نے کہا کہ جی یہ بھی عربی میں، کہا نہیں یہ عربی قرآن نہیں ہے، یہ بھی عربی ہے، کہا نہیں یہ قرآن نہیں یہ قرآن۔ تو ان سے کہا جی کیسے آپ کو پتہ چل جاتا ہے؟ پہلے تو بہت عرصے تک بتایا نہیں، پھر انہوں نے جس کو بتایا اس سے وعدہ لیا کہ میرے مرنے کے بعد بتانا میں نے کیا بتایا، جو بات میں پھر ان کے مریدوں نے کتابوں میں لکھا، کہنے لگے کہ اس جس کو میں قرآن کہتا ہوں اس میں سے مجھے نور نظر یہ تو ایک کیفیت ہے نا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ حصول ہی نہیں، کسی مدرسے سے پڑھائی نہیں جاتی، یہ کسی اسکول میں پڑھائی نہیں جاتی، اس کے لیے تو تقوی قلبی چاہیے۔ کتنے ہی لوگ ہیں علماء میں کہ جن کی تعلیم مدرسے کے حساب سے کم تھی، مگر وہ بہت بڑے بڑے علماء اور بہت بڑے دانشور اور بہت بڑے مجتہدین سے زیادہ صاحب الرائے بھی تھے، مستجاب الدعوہ بھی تھے،
دعائیں بھی قبول ہوتی تھیں، ان کی باتیں دل پر اثر بھی کرتی تھیں۔ وہ ان کا تقویٰ، پرہیزگاری، جتنا پڑھا ہے اتنے پر عمل کر کے دکھانا۔ اتنے بڑے عالم ہوں اور عمل تو کرتے نہیں ہو تو کیا فائدہ ایسے لگتا؟ تو علم کی تعریف جو ہماری اس ممبر سے ہوگی، جو ائمہ نے کی ہے، وہ ایک نور ہے۔ اگر علم ہمیں نور نہیں عطا کر رہا، ہمارے دلوں کو صفا اور پاکی عطا نہیں کر رہا، ہمارے دلوں کو اگر روحانیت اور نورانیت عطا نہیں کر رہا، تو وہ کچھ بھی ہوگا، ذخیرہ معلومات ہو، وہ جو ہے وہ دکھاوا ہو، وہ دانشوری ہو، کچھ بھی ہو، روب جمانا ہو، کچھ بھی ہو، علم نہیں۔ علم تو وہ ہے کہ جو انسان کی کیفیت قلبی سے ظاہر ہو۔ اس کے لیے ایک روحانی عالم دین، ایک اہل تقویٰ، ایک اہل ورع عالم دین کی مجلس سے برسی ہے۔ میں ان کی مجلس میں یقیناً ان کی روح اس مجلس میں موجود ہے، کہ پاک روح ہماری اس مجلس میں آئی ہوئی۔ ان سے بھی کہوں گا کہ آپ مولا کی خدمت میں ہیں، آپ اہل بیت کی خدمت میں ہیں، آپ ان کے نوکروں میں وہاں پر ہیں، تو مجھ جیسے طالب علموں کے لیے بھی سفارش فرمائیے اور کہہ دیجئے کہ کچھ نور مل جائے۔ ہم سب محتاج ہیں اس کیفیت پانے کے، اور یہ ہو نہیں سکتا، کیسے ممکن ہے کہ نور مانگ رہے ہوں اور نور کو مانتے نہ ہوں؟ نور پہلے مانو تو صحیح، اور پھر ان سے نور کا مطالبہ اور خواہش ہو۔ عزیزو، اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے کہ ہم جس دروازے سے وابستہ ہے اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ دنیا کہاں بیٹھی ہے، دنیا کس سے جڑی ہوئی ہے، مجھے اس سے غرض نہیں، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے کمالات، رفعتیں، بلندیاں، عظمتیں نصیب ہوں۔ دور جہاں بعض زاویوں سے ہمارے حق میں ہے، وہاں دور بہت سے زاویوں سے ہمارے خلاف ہے۔ لہذا ہمیں اپنے حق میں ہونے پر گھمنڈ اور غرور اور خوشی نہیں کرنی چاہیے، وہ جو ہمارے خلاف ماحول ہے اس پہ توجہ کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ حالات گرم اور گرم ہوں گے اور بہتر ہوں گے۔ کبھی مولا علی فرما رہے ہیں کہ الدہر یومان، زمانہ دو دن ہی کا ہے، یوم علیک و یوم لک، ایک دن تیرے خلاف رہے گا، ایک دن تیرے حق میں رہے گا۔ تو یہ تو ہونا ہے، یہ دنیا ہے، اس میں کوئی انسان بھی نہیں ہے جو خوشحال نظر آئے۔ جو ارب پتی، کروڑ پتی، ارب پتی لوگ بھی ہیں، وہ بھی ان کی پریشانیاں اپنے حساب سے، اور جو ٹھیلا لگا کر آیا ہوا ہے، کھڑا ہے، اس کی پریشانیاں بھی اپنے حساب سے۔ یہ دنیا ہے، یہاں رہنا ہی پریشان ہے۔ وہ جنت ہے جہاں پریشانیاں نہیں ہوں گی۔ پریشانیاں تو آنی ہے، جب سب کو ہی پریشانیاں آنی ہے تو بہتر نہیں ہے کہ پریشانیوں کا عنوان ہم اہل بیت کے ساتھ لے لیں، ان کے نام پر پریشانیاں لے لیں، تاکہ اس دنیا میں اطمینان قلب اور اس آخرت میں شفاعت اہل بیت۔ ہم پریشان رہے تو آپ کی وجہ سے رہے۔ صلوات پڑھیں تو نبی کے نام۔ یہاں بھی اطمینان رہے گا، یہ ہمارا ذاتی مسئلہ تو ہے ہی نہیں، اور وہاں ہمیں ان کی مدد ملے گی جہاں ہمیں ان کی مدد کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ اور انشاءاللہ مستقبل ہمارا ہے، اس لیے کہ امام ہمارے ہیں اور ظہور بھی قریب ہے انشاءاللہ، جلدی ہے ظہور، پریشانیاں ختم ہوں گی، ہم اپنے امام کا دیدار کریں گے، اور بہت جلد خانہ کعبہ میں امام کا خطبہ سنیں گے۔ محمد علی محمد چلیے اپنے ذہنوں کو جاننے والے اور ذخیرہ علم رکھنے والے تو یزیدی لشکر میں بھی تھے، حافظان قرآن تھے، قاریان قرآن تھے، اصحاب رسول تھے، 500 سے زیادہ اصحاب تھے جو مسلم لشکر یزید میں، اور یہاں 14 سے زیادہ اصحاب تھے، مسلم اصحاب، جنہوں نے باقاعدہ نبی سے روشن اور واضح انداز میں استفادہ کیا تھا۔ وہ بھی امام حسین کے ساتھ کربلا میں تھے، اور وہ سب کے سب دانشور تھے، سب عالم تھے۔ تو بحث یہی ہے نا کہ
ذخیرہ علم تو وہاں بھی 500 لوگوں کے پاس تھا، مگر یہاں ذخیرہ علم کے ساتھ نور بھی تھا۔ جو اصل معیار بنا وہ ذخیرہ علم کے ساتھ وہ نور کہ جو قلب میں اللہ جس کے چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ یہاں جو حسین مولا کے ساتھ دانشور تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، علماء تھے، فقہا تھے، ان میں ایک نام حبیب ابن مظاہر، ایک نام زہیر قین کا ہے، ایک نام حضرت مسلم ابن اوسجہ کا ہے، ایک نام حضرت عابس اور شوزب کا ہے۔ یہ اصحاب رسول تھے۔ ان اصحاب رسول میں جنہیں امام حسین نے لکھ دیا ہو کہ حبیب ابن مظاہر رجل فقیہ، ایک مرد فقیہ ہے، فقاہت میں بھی مرد ہے، مراد یہ ہے رجل کا لفظ کسی رجل کو لکھنا یہ اس معنی میں نہیں ہوتا کہ جو مرد کے معنی میں ہے، کسی مرد کو مرد کہہ کر لکھنا، اس سے مراد اس رجل سے مراد مرد نہیں ہے، یعنی مرد بدنی نہیں ہے، مرد میدان ہے۔ فقاہت کے میدان میں جو مرد ہے وہ رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر۔ دروازے پہ دستک ہوئی، کھانا کھا رہے تھے اپنی زوجہ کے ساتھ، فرمایا من الباب، کون ہے دروازے پر؟ آواز آئی انا برید الحسین، حسین کا خاصا۔ مولا سے جتنا عشق حبیب کو ہے شاید ہی چند نام بنے اور لکھے جائیں جنہیں عشق ہے۔ سنا حسین کا خاصا، کھانا چھوڑ دیا، لقمہ رکھ دیا، دروازے پر گئے، خط لیا، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دے کر پڑھنا شروع کیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من الحسین ابن علی الی رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر الی صدی۔ سلام لکھا اور لکھا حبیب تمہیں ہماری نبی سے نسبت کا علم ہے، تمہیں علم ہے ہماری نبی سے نسبت کیا ہے، تمہیں علم ہے ہماری نسبت کا نبی سے، تو بس یہ جان لو کہ کربلا میں دشمن کے حلقے میں نرمے میں گھر چکا ہوں، اور یہ بھی جان لو میرے ساتھ میری بہنیں بھی ہیں، میرا خانوادہ بھی ہے۔ والسلام حسین بن علی۔ یہ میرے مولا نے مختصر سا خط لکھا۔ قربان جائیں تہذیب، ادب، احساسات، جذبات کا احترام، خیال، پاسداری نہیں لکھا میری مدد کو آؤ، نہیں لکھا۔ امام اگر لکھتے تھے میری مدد کو آؤ تو یہ شرعی ذمہ داری بن جاتی، بس آگاہ کیا ہے، یہ ہمیں سکھایا ہے کہ خط کیسے لکھا جاتا ہے، کسی سے بات کیسے کی جاتی ہے، صرف آگاہ کیا ہے کہ میں دشمن میں گھر چکا ہوں تو میں آگاہ کر رہا ہوں، یہ تو نہیں کہا میری مدد کو آؤ۔ یہ طریقہ ہے کسی پر اگر کام دینا ہے تو اس کے اختیار کے ساتھ تم اس کو اختیار دو کہ وہ اپنے اختیار سے ہمارے پاس آئے۔ حبیب کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ زوجہ نے پوچھا کیا لکھا ہوا؟ کہا حسین دشمن میں گھر چکے ہیں، کربلا کا میدان ہے، حسین تنہا ہے۔ کہ پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کیا مدد کروں گا؟ تو کچھ نہیں بولی، کھڑی ہو گئی، چادر سر پہ رکھ کر گھوڑے کو آمادہ کرنے لگے، گھوڑے کے قریب بڑھی۔ کہا کیا مسئلہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے کہا نا کہ آپ کیا مدد کر سکیں گے۔ حسین نے آگاہ کر دیا کہ دشمنوں میں گھرے ہوئے، تو پھر میں حسین کی مدد ہو جاؤں گا، نہیں میں تمہیں آزما رہا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ حسین مجھے بلائے، مجھے یاد کرے، سلام ہی لکھ دیا حسین نے مجھے، اس سے بڑھ کر اور کیا پیغام ہوگا۔ اپنے غلام کو بلا کر کہا زمانہ پورا شور ہے، راہیں مسدود ہیں، اور حکومت اور ان کے کارندوں کی طرف سے سختیاں ہیں، فلاں رستے سے جاتے لے کر گھوڑے کو فلاں جگہ پر جا کے کھڑے ہو جاؤ۔ بے راہوں سے ہوتے ہوئے، غیر مانوس رستوں سے ہوتے ہوئے حبیب پہنچے اپنے گھوڑے کے قریب، کیونکہ غیر مانوس رستوں سے آ رہے تھے، تاخیر ہوئی پہنچنے میں، تو غلام اپنے گھوڑے سے کہہ رہا تھا، اپنے مالک کے گھوڑے سے کہہ رہا تھا اگر کچھ اور دیر ہو گئی تو میں یہ سمجھوں گا کہ میرا مالک کہیں دشمن کے ہاتھ آ گیا اور میرے مالک کو دشمنوں نے پکڑ لیا ہے، تو میں تیری پشت پر بیٹھ کر حسین کی مدد کرتا ہوں۔
حبیب ابن مظاہر نے آگے بڑھ کر کہا تو نے میرے مولا سے محبت کا اظہار کیا ہے، اسی بات پر میں تجھے آزاد کر رہا ہوں۔ پیروں میں گر گیا، مولا آپ کی خدمت میں مدتوں سے ہوں، اب اولاد زہرا کی خدمت کا وقت ہے، مجھے اکیلا نہ چھوڑیے، مجھے ساتھ لے چلیے۔ اور حبیب کے ساتھ حبیب کا غلام بھی کربلا کے میدان میں پہنچا۔ جیسے ہی حبیب ابن مظاہر کا گھوڑا راہوار آتے دیکھا نا امام حسین، فرمایا عباس علی اکبر آمادہ ہو جاؤ، میرا بھائی آ رہا ہے، یہ میری مدد کو آیا ہے۔ حبیب ابن مظاہر کا پڑھ کر احترام کیا، استقبال کیا، اور ابھی امام حسین سے وہ محو کلام تھے کہ جناب فضہ نے آ کر کہا اے آقا زادے زینب نے حبیب کو سلام کیا۔ ایک مرتبہ سر سے امامہ اتار دیا، اللہ نے غربت ہے، نبی زادیاں بھی ہمیں سلام کہلوا رہی۔ حبیب ابن مظاہر میدان کربلا میں کئی مرحلوں پر امام کے ساتھ رہے، اور اتنا امام کو ان کا احترام اور خیال تھا کہ جب کبھی اصحاب سے بات کرنا ہوتی تھی نا تو حبیب سے کہتے تھے حبیب سب کو جمع کرو، یعنی تمام اصحاب کی طرف سے امام حسین جناب حبیب کو بڑا مانتے تھے، اور سارے اصحاب بھی اپنی بات اگر حسین تک پہنچانا چاہتے تھے تو وہ حضرت حبیب کے ذریعے پہنچاتے تھے۔ کچھ کم مقام نہیں ہے حبیب ابن مظاہر کا۔ کربلا میں امام حسین کی زری کے ساتھ اگر کسی کی زری ہے تو یہ مصلحت الہیہ، یہ حضرت حبیب کے مقام کی طرف میں نشاندہی کرتا ہے۔ ایک ایسا بھی وقت آیا کہ جب جناب سعید زخموں سے چور زمین کربلا پر سعید ابن عبداللہ، امام نے ان کا سر اپنی آغوش میں لیا، آخری لمحہ شہادت کے لیے تیار تھے، روح برباد کرنے کو تھی، تو کہنے لگے حبیب کہاں ہے؟ حبیب کچھ عقل میں کھڑے تھے، مولا نے آواز دی حبیب تمہیں سعید بلا رہے ہیں۔ قریب آئے تو کہنے لگے اپنا کان میرے منہ کے قریب لاؤ، تو حبیب نے گھٹنے ٹیک دیے اور اپنا کان ان کے منہ کے ساتھ لگا دیا، تو کانپتی ہوئی آواز میں سعید کہنے لگے حسین کو چھوڑ کے نہ جانا، میرا مولا غریب ہوتا جا رہا ہے۔ پھر جب جناب حبیب ابن مظاہر کو امام حسین نے جانے کی اجازت دی اور میدان کربلا میں حبیب نے اس ضعیفی میں، اس بزرگی میں جتنے دشمنوں کو فنار کیا، وہ اصحاب حسینی میں غیر معمولی حضرت حبیب کا جہاد تھا۔ مگر ایک ایسا وقت آیا کہ خبر آئی کہ حبیب کو گھوڑے سے گرا دیا گیا۔ امام اس جانب پڑے جہاں حبیب گھوڑے سے گرے تھے، تو حبیب کا لاشا دیکھ کر امام نے مرثیہ پڑھا ہے۔ اس مرثیے کے ایک مصرے کا مفہوم یہ ہے، امام فرماتے ہیں یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ حافظ قرآن تھا، یا اللہ یہ میں گواہی دیتا ہوں ساری رات میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اور یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ بچپن سے مجھ سے محبت کرنے والا تھا۔ حبیب کا لاشا اٹھا کر لے آئے، عزاداروں گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی، مجلس مکمل ہو گئی۔ صرف ایک روایت اور سن لیجئے، حبیب کا بیٹا قاسم ابن حبیب، جب حبیب ابن مظاہر نے کوفہ چھوڑا تھا تو وہ کوفے میں نہیں تھا، مسافرت پر تھا، جب لوٹا کربلا کا واقعہ گزر چکا تھا، جب یہ پہنچا یہ دیکھتے ہوئے کہ میرے بابا کے لاشے کے ساتھ کیا ہوا ہے، تو حبیب کا لاشا پامال تو نہیں کیا گیا تھا، مگر حضرت حبیب کے سر کو نیزے کی ہڈی پر اٹھایا ہوا تھا۔ جس کے پاس یہ سر حبیب تھا نا، اس سے جا کر قاسم نے کہا یہ میرے بابا حبیب کا سر ہے، میرا باپ سردار تھا، قبیلے کا سردار تھا، ازدی قبیلے کا سردار تھا، میں اپنے بابا کے سر کو دفنانا چاہتا ہوں، مجھے دے دو۔ اس نے کہا مجھے دربار یزیدی سے انعام ملے گا، یہ بڑے سردار کا سر ہے، اس کا انعام بھی بڑا ہے، مجھے شام تک یہ سر لے جانا ہے۔ کہا جو انعام تجھے وہاں متوقع ہے وہ میں دینے کو تیار ہوں، مگر اس نے قاسم ابن حبیب کو سر نہیں دیا۔ اور یہ قافلہ جب کوفے سے نکل کر شام جانے لگا تو ایک صحرا سے گزر رہا تھا کہ قاسم ابن حبیب نے اپنے 10 نوجوان دوستوں کے ہمراہ قافلے پر حملہ کیا، اور حبیب کا سر اس سے چھیننے میں لینے میں کامیاب ہوا، اور سر لینے کے بعد دوستوں کو آواز دے کر کہا جس کا جوان بیٹا زندہ ہے اس کے باپ کے سر کو کوئی نیزے پر نہیں اٹھا سکتا۔ امام کا ہاتھ غیر ہونے لگا۔ امام سجاد نے بابا کے سر کو دیکھ کر کہا بابا یہ سچ کہتا ہے، آپ کا بیٹا مشیت کا پابند ہے، آپ کا بیٹا اللہ کی مرضیوں کا پابند ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہماری عاقبت کو خیر فرما۔
مولانا قبلہ مرحوم کے درجات کو بلند فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمیں ان کے لیے کار خیر کی توفیق عطا فرما۔ مریضوں کو خاص طور پر ایک بہن زکیہ فاطمہ بیمار ہے، آپ کے ذہنوں میں بھی جناب اختر ہاشمی صاحب کی صحت کاملہ کی، تمام بیماروں کی شفا عاجلہ رہیے یا اللہ، ان سب کو شفا عطا فرما، سلامتی عطا فرما، صحت عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ایک سورہ فاتحہ فی مرتبہ اخلاص مولانا باقر زیدی اللہ محمد ابن محمود حسن رحم اللہ عنہ الفاتحہ۔ مغفرت کے لیے بلند تر صلوات۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔